السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں اور عزیزوں، اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کے اندر اتنا مبارک دن لا رہا ہے جس کو 12 ربیع الاول کہتے ہیں۔ فرمایا کہ بہت مبارک دن ہے یہ۔ اس دن ہمارے اللہ کے نبی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھیجا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کا معاملہ کیا، جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسا نبی دیا اللہ تعالیٰ نے، اور ایسی امت میں پیدا فرمایا کہ جس امت میں پیدا ہونے کے لیے نبیوں نے دعا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ میری قوم سے گناہ ہو گیا ہے، اس کو آپ معاف کر دیجئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ تلوار ہاتھ میں لے لو، سب کو قتل کر دو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ جب حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ میں آپ کے سامنے معافی کرانے کے لیے لایا ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ قتل کر دو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایک امت موسیٰ ایسی آئے گی جو یہی گناہ کرے گی اور میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اور وہ کوئی بھی سوال کرے گی میں اس کے سوال کو پورا کر دوں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ وہ کون سی امت ہوگی؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ امت محمدیہ ہوگی۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہ اللہ مجھے اس امت میں جو ہے پیدا فرما دیجیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس امت میں پیدا ہونے کے لیے لوگوں کو چھانٹ لیا ہے۔ میرے بھائی، جو ہم آپ اس امت میں پیدا ہوئے ہیں، یہ اللہ نے ہم کو جو ہے چھانٹ کے بھیجا ہے، اور جب چھانٹ کے اللہ نے بھیجا ہے تو انسان کیسے ہوں گے، اور وہ نبی کیسا ہوگا جو لاڈلا اللہ کا نبی۔ اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سب سے لاڈلے نبی ہیں میرے۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے اللہ کے نبی کو، جب اللہ کے نبی پیٹ میں تھے تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے ایک عجیب و غریب خوشبو آتی تھی۔ عبد المطلب جو ان کے دادا تھے، وہ جب بھی نکلتے تھے اس کمرے کی طرف سے، اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے تھے کہ بہو آج تم نے کون سا سینٹ لگایا، کون سا عطر لگایا؟ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی کہ میں کوئی بھی عطر اور کوئی بھی سینٹ یوز نہیں کرتی ہوں، میں کچھ بھی نہیں لگاتی ہوں، بلکہ جس دن سے یہ حمل میرے پیٹ میں آیا ہے اس دن سے یہ خوشبو میرے پاس سے آتی ہے۔ اور فرمایا کہ جس وقت اللہ کے نبی دنیا کے اندر آئے تو فرشتوں نے عرش کے اوپر خوشیاں منائیں، فرشتوں نے عرش کے اوپر خوشیاں منائیں۔ جس وقت اللہ کے نبی دنیا کے اندر آئے چاروں طرف روشنی ہو گئی، اور جو اللہ کے نبی کے چچا تھے ابو لہب، جس وقت ان کو خبر ملی، سب سے قیمتی ہار جو پہنے ہوئے تھے وہ گلے سے اتار کے اس باندی کو دے دیا جس نے خبر دیا۔ کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی جو ہے کھیل رہے تھے، ہمارے گھر کے جو بچے ہوتے ہیں چھوٹے، وہ کس چیز سے کھیلتے ہیں؟ کھلونوں سے کھیلتے ہیں، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد المطلب ان کے جو دادا تھے، انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی چاند اور ستاروں سے کھیل رہے تھے۔
فرمایا عبد المطلب نے جب دیکھا کہ انگلی اس طرف کرتے ہیں تو تارا اس طرف آ جاتا ہے، اس طرف کرتے ہیں تو تارا اس طرف آ جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ کے نبی چاند و ستاروں کے ساتھ کھیلتے تھے۔ یہ ماجرا دیکھا عبد المطلب نے، بنو ہاشم میں جا کے اعلان کیا کہ میرے پوتے کا نام محمد ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ محمد کا مطلب سمجھتے ہیں؟ تو عبد المطلب نے کہا کہ ہاں جانتا ہوں، محمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف کے لائق، اور میرا پوتا تعریف کے لائق ہے، یہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں۔ کئی خصوصیات اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کے دنیا کے اندر بھیجا تھا۔ آپ کے چہرے کے اوپر اتنا رواب تھا کہ کوئی بھی صحابہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اللہ کے نبی کو غور سے دیکھا ہے۔ فرمایا کہ جو ہے آنکھیں جھلملا جاتی تھیں جب ایک تیز روشنی ہماری آنکھوں پہ پڑتی، جس طریقے سے ہماری آنکھیں جھلملا جاتی ہیں، اس طریقے سے جو ہے کوئی بھی شخص اللہ کے نبی کو اس وقت دیکھتا تھا تو اس کی آنکھیں جو ہے جھلملا جاتی تھیں، اتنا رواب تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کے لوگوں نے اپنی انگلیوں پہ چھری چلا لیا تھا، میرے نبی کو اگر دیکھ لیتی تو کلیجے کے اوپر چھری چلا لیتی۔ فرمایا اللہ کے نبی جہاں پہ بیٹھے ہوتے تھے، جس پہاڑ کے سامنے بیٹھتے تھے، اس پہاڑ کے اوپر اللہ کے نبی کی کرن پڑتی تھی، اتنا رواب اللہ تعالیٰ نے دیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جانوروں سے باتیں کرتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانوروں سے باتیں کرتے تھے اور جانور ان سے باتیں کرتے تھے۔ ایک موقع پہ ایک مکے کے اندر ایک اونٹنی پاگل ہو گئی، دیوانی ہو گئی، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے عرض کیا، یا اللہ کے نبی اونٹنی پاگل ہو گئی ہے اور جس کو پا جاتی اس کے سر چبا جاتی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مجھ کو بتاؤ وہ کہاں ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی سے کہ اے اللہ کے نبی، وہ پاگل ہو گئی ہے اور وہ کسی کے اوپر بھی حملہ کر سکتی ہے، آپ وہاں پہ نہ جائیں۔ لیکن اللہ کے نبی نے جو ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ مجھ کو بتاؤ وہ اونٹنی کہاں گئی ہے۔ تو جب لوگوں نے بتایا کہ فلاں جنگل کے پیچھے، جھاڑیوں کے پیچھے ہے، اللہ کے نبی جب وہاں پہ گئے تو بہت تیز آواز میں وہ چلا رہی تھی، اور جس وقت اس نے اللہ کے نبی کو دیکھا، اس وقت اللہ کے نبی کے پاس ایک دم قریب میں آ گئی اور ایک دم کان کے پاس اپنی زبان کو لا کے اس اونٹنی نے اپنے مالک کی شکایت کری۔ کیا شکایت کی؟ کہ میرا مالک مجھ کو دن بھر تھکاتا ہے، مجھ کو کھانا نہیں دیتا ہے ڈھنگ سے، اور میرے اوپر بہت زیادہ بوجھا لاد دیتا ہے۔ یہ سب شکایتیں اللہ کے نبی سے اس اونٹنی نے کرا۔ اللہ کے نبی نے اس کے مالک کو بلا کے اس کو تنبیہ کی۔ میرے دوستوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو بہت زیادہ خصوصیات دے کے دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ فرمایا کہ ایسا نبی ابھی تک کے کسی قوم کے اوپر نازل نہیں ہوا۔ فرمایا کہ ایسے چہیتے نبی جو ہر وقت ہمارے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ فرمایا کہ ہر نبیوں کو ایک دعا ایسی اللہ نے دی ہے جو کبھی رد نہیں ہو سکتی، ہر نبی کو دیا، اور سب نے اپنی دعاؤں کو استعمال کر لیا موقع موقع پہ۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کر دی، ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے صفحہ ہستی سے مٹا دیا، عذاب بھیج دیا۔ کچھ لوگوں نے آ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، جو آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے دعا دی ہے، وہ دعا آپ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری امت یہ دعوت کا کام کر کے آئے گی اور وہاں تھک تھکا کے آئے گی،
उस जगह के ऊपर मैं अपनी उम्मत के लिए दुआ करूँगा। फरमाया हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, एक मरतबा अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऐसा ए अल्लाह आयशा के अगले पिछले और तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दे, यानी कि जो गुनाह उनसे हो चुके हैं वो भी गुनाह माफ़ फरमा दे और जो गुनाह होने वाले हैं वो भी माफ़ फरमा दे। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एकदम नाचने लगी खुशी की वजह से कि अल्लाह के नबी आपने मेरे लिए इतनी कीमती दुआ करी। फरमाया आयशा, मैंने तुम्हारे लिए ये दुआ एक बार की है, मैं अपने उम्मती के लिए हर नमाज में ये दुआ करता हूँ, हर बार। मेरे दोस्तों, जो दिन हमारी ज़िंदगी के अंदर आने जा रहा है बहुत कीमती दिन है और बहुत मुबारक दिन है। इस दिन हमको क्या अमल करना चाहिए? सबसे अव्वल नंबर पे है कि हमारी नमाज नहीं कज़ा होना चाहिए। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी आँखों की ठंडक नमाज है, मेरी आँखों की ठंडक नमाज है, मेरी आँखों की ठंडक नमाज है। मेरे दोस्तों, नमाज का एहतमाम करें। बेनमाजी की कोई भी दुआ, मिलाद, सलाम कोई अल्लाह के नज़दीक कबूल नहीं है। नमाज दीन का सुतून है। फरमाया शैतान का मुंह काला करती है नमाज, और नमाज अफजल जिहाद है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, नमाज का एहतमाम करें और उसके साथ साथ में दुरूद शरीफ का एहतमाम करें। हम अल्लाह के नबी को बहुत चाहते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, हमारे दिल के अंदर बहुत मोहब्बत है। हमारे जितने भी मुसलमान भाई हैं उनके दिल में बहुत मोहब्बत है, लेकिन मेन मोहब्बत अल्लाह के नबी से वो करता है शख्स जो 5 वक्त की नमाज पाबंदी से अदा करता है। फरमाया कि मेन मोहब्बती जो है वो इंसान है जो 5 वक्त की नमाज पाबंदी से अदा करता है। इसको कहते हैं मोहब्बत। इसको नहीं कहते हैं मोहब्बत कि हम जलेबी बंटवा दें और बालूशाही बंटवा दें। ये तो अच्छी बात है, ये तो खिदमत खल्क है। इसमें किसका फ़ायदा हो रहा है? इसमें इंसान का फ़ायदा देख रहा है, लेकिन अल्लाह के नबी को फ़ायदा कब पहुँचता है? फरमाया कि एक फ़रिश्ता अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया कि जब भी कोई शख्स दुरूद शरीफ पढ़ता है वो अल्लाह के नबी के पास लेके पहुँचता है हमारे नाम के साथ में कि अल्लाह के नबी फ़ला शख्स ने आपके लिए ये दुरूद भेजा है। फरमाया कि मेन मोहब्बती जो है वो शख्स है जो 5 वक्त की नमाज अदा करता है और अल्लाह के नबी के ऊपर जो है दुरूद पढ़ता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, इस दिन हमारा यह एहतमाम रहना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कसरत के साथ दुरूद शरीफ का एहतमाम करें। जितना हम दुरूद पढ़ेंगे, फरमाया कि एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने के ऊपर 40 फ़ायदे हैं। फरमाया कि 10 गुना अल्लाह ताला हमारे नामे अमाल से जो है हटा देता है। दोस्तों और अजीज़ों, बहुत से लोग ऐसे हैं दुनिया के अंदर जो ये दिन उनको अल्लाह ताला दे रहा है, और बहुत से लोग ऐसे हैं बेचारे जो दुनिया से जा चुके हैं, रुखसत हो चुके हैं, जिनको ये दिन, जो इस दिन से जो है महरूम हो चुके हैं। मेरे भाइयों, आप ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र और अस्कार का एहतमाम करें इस मौके पे, और नमाज़ों का एहतमाम करें। हमारी नमाज नहीं कज़ा होना चाहिए किसी भी कीमत पे। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।